بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر شہزاد اختاری، اور آج پھر ہم آپ کے سامنے بہار رمضان ٹرانسمیشن پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد تصیف الرحمان قادری صاحب۔ ہمارے پروگرام میں آئے، ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ تو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد قاسم قادری صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ حاضر ہیں محمد قاسم قادری صاحب، ان سے ہم تلاوت کلام پاک سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا تو بکھر جاؤں گا. اپنے گھر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. اپنے گھر اپنے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. اپنے گھر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. اپنے گھر
سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مایوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت کلام۔ آئیے ہم اپنے پروگرام میں حضرت ہمارے ساتھ مہمان جو حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا توصیف قادری صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے بہت ہی باکمال، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ یقیناً ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی اس حوالے سے کشمکش میں ہے۔ تو آج ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں عقیدے کے بارے میں، عقیدہ۔ تو آئیے جانتے ہیں علامہ صاحب سے کہ عقیدے سے کیا مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو آج کے اس پروگرام میں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین اور آپ کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، جو قبلہ کاری عمر صاحب نے مجھے آج کا موضوع دیا عقیدہ، لفظ عقیدہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کر صاحب، اگر بندے کا عقیدہ درست نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا وہی قابل قبول، اس کا عمل بھی قابل قبول ہے۔ تو جو لفظ عقیدہ ہے یہ اصل میں عقد سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے گیرا لگانا، گانٹنا، یعنی کہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں گنڈ مارنا، پنجابی میں گنڈ مارنا، گیرا لگانا، گاٹھ لگانا اس کا معنی ہے۔ بفاتح العین، عین کے فتح کے ساتھ ہے۔ جمع عقائد، یعنی کہ عقائد کی جمع ہے۔ ما عقد علیہ القلب، کے جس پر دل عقد کر لے، جس پر دل گرا لگا لے، گانٹھ لگا لے، یعنی کہ ان تمام امور یا حقائق کی دل و جان سے تصدیق کرنا جو اللہ تعالیٰ نے جن کی تعلیم دی ہے بواسطہ وسلم کی، یعنی کہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ ان پر عقیدہ رکھا جائے، ان پر ایمان رکھا جائے۔ اور صاحب منجد اس کا معنی لکھتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ صاحب منجد فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جس پر انسان پختہ یقین رکھے، جس کو اپنا عقیدہ بنا لے، ایمان بنا لے۔ وہ پختہ باتیں کہ جن کو انسان اپنا عقیدہ بنا لے۔ جب میں اس کا لغوی معنی میں نے عرض کیا کہ گیرا لگانا، گانٹھ لگانا اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کے حاشیے میں کچھ احباب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غور و فکر کا، فکر و خیال کا داغا دیا ہے، یعنی کہ ہر انسان سوچ و بچار کرتا ہے۔ تو جب اس کی جو سوچ بچار ہے، اس کی عقل سلیم ہے، جب کسی بات پر کے متعلق پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو اپنی غور و فکر کو، اس داغے کو وہاں پر وہ گیرا لگا لیتا ہے، گانٹھ لگا لیتا ہے۔ یعنی کہ اس میں کسی طرح کا متذبذب نہیں ہوتا، ڈاما ڈول نہیں ہوتا، کسی طرح کا شک و شبہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا گمان جو ہے یہ متزلزل ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو جب اس کا گمان بھی متزلزل نہ ہو، اس کو کسی قسم کا شک بھی نہ ہو، شبہ بھی نہ ہو، تو یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور جس علم کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں اس کا گمان متزلزل ہو، کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ ہو، تو یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ عقیدے میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ اور عموماً عقیدے اور ایمان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے
کہ عقیدہ اور جو ایمان ہے کیا یہ دونوں مشترک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اللہ اکبر. اکثر علماء نے اس کے لکھا کہ عقیدہ جو اور ایمان جو ہے یہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. جو لفظ ایمان ہے یہ آمانہ سے مشتق ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ دل جب کسی چیز سے بے خوف ہو جائے، یعنی کہ دل میں کسی چیز کا ڈر وغیرہ نہ ہو. جو لفظ عقیدہ ہے اور جو لفظ ایمان ہے یہ دونوں کا مفہوم جو ہے یہ ایک ہے. یعنی کہ جس پر عقد یہ تھا کہ عقیدہ یہ تھا کہ جس پر دل راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور ایمان یہ ہے کہ جس پر دل کسی قسم کے خوف خطرے سے ایمان حاصل کر لے، بے شک، یعنی بے کہ شک. کسی طرح کا دل میں خوف نہ ہو. بے شک، یہ بے ہے شک، ایمان. بے شک. ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی کہ عقیدے سے کیا. اگلا سوال ہے ہمارا کہ کن لوگوں کا عقیدہ درست ہے؟ کن لوگوں کا بعض عقیدہ اوقات درست ہے؟ بندہ کسی کو سنتا ہے اس کے حوالے سے پھر ڈمانڈول ہو جاتا ہے کہ کیا کرے بندہ. اور آپ وضاحت فرما دیں کہ کن کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے، کن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس پرفطر دور میں اور جب ہر طرف سے دین اسلام پر حملے جاری ہیں اور مختلف فرقے اور گروہ نمودار ہو رہے ہیں، اللہ تو بے شک، انسان جب ایک دوسرے کی بات کو سنتا ہے تو انسان پریشان ہو بے جاتا شک، ہے بے شک ایسا ہی کہ ہے. کس کا عقیدہ درست ہے. بے شک، اگر کوئی اہل سنت کو سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. جب وہ کسی اہل حدیث یا دیوبندی یا اہل تشیع حضرات کو سنتا ہے تو اس کا عقیدہ بھی ڈاواڈول ہو بے جاتا ہے. شک، وہ متذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کس کا عقیدہ بے درست شک. ہے. تو عقیدہ کن کا درست ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ اللہ، النَّاسُ. سبحان اللہ، جب سبحان ان سے اللہ. کہا جائے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، اللہ اکبر. یعنی کہ صحابہ کا عقیدہ درست تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. اللہ اکبر. اللہ اب یہ اکبر. دیکھنا ہے کہ کون صحابہ کے طریقے پر ہیں، اللہ کون ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل اللہ رہے اللہ. ہیں. بے شک، تو بے جو شک، صحابہ کے طریقے پر چلیں گے انہی کا عقیدہ درست ہے. بے شک، بے شک. اور صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جو میرے آقا دو جہاں جنہوں نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر زیارت کی، حضور سے دین سیکھا، حضور سے تعلیم حاصل کی. تو اس لیے رب نے فرمایا کہ ان کی طرح اپنا عقیدہ اپناؤ. اللہ اکبر. اب دیکھا جائے اہل سنت، اہل حدیث اور اہل وہابی حضرات اور اہل تشیع حضرات ہیں، اگر تو یہ صحابہ کے عقیدے پر چلتے ہیں تو جو ان میں سے چلے گا اس کا عقیدہ درست ہے. اللہ. اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ہی وہ سنی ہیں جو صحابہ کے عقیدے بے پر شک، بے چلتے ہیں. شک. الحمدللہ. ہم ہی وہ ہیں جو صحابہ کے بے طریقے پر شک، بے چلتے ہیں. شک. اگر دیکھا جائے تو اسماعیل دیلوی وہابیوں کے مولوی ہیں اہل حدیث کے، اس نے کتاب لکھی ہے تقویت الایمان. اللہ اکبر. تقویت الایمان. اس میں اس نے کہا ہے کہ اگر معاذ اللہ وسلم کا خیال آ جائے تو یہ بہت بری چیز ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ کسی جانور کا خیال آ جائے. معاذ اللہ. وہ یعنی کہ اسلم کے خیال کو بد کہہ رہا ہے کہ اسلم کا خیال نماز میں آنا برا ہے. اب سوال ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق مسئلہ امامت پر کھڑے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں تو صحابہ نے تاری بجانا شروع کر دی. حضرت ابوبکر بھی مسئلہ امامت سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اللہ اب دل میں سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا. حضرت ابوبکر صدیق آگے، حضور نے منع بھی کیا لیکن حضور پھر بھی مسئلہ امامت پر تشریف فرما ہو گئے. اللہ. صحابہ کے دل میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں قاری صاحب؟ آیا کہ سبحان نہیں؟ اللہ. کیا اب اس نماز کا اعادہ نہیں کیا گیا، یعنی کہ نماز کو دوبارہ پڑھا نہیں گیا. اللہ تو اکبر. بتائیے کیا حضور کا دل میں خیال آنے سے نماز ٹوٹ گئی؟ اللہ. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو بتائیے کیا وہ صحابہ کے عقیدے پر ہیں؟ اللہ. نہیں. الحمدللہ ہم ہی وہ سنی ہیں کہ جو حضور کا خیال کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. بے شک، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز اس وقت تک قابل قبول ہی نہیں جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبحان کا اللہ. خیال ہمارے سبحان دل میں نہ اللہ. آئے. سبحان اللہ. بے شک، بے اور شک. کر صاحب دوسری بات، جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ حضرت امام حسین آتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر سوار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی کمر پر سوار ہو جاتے ہیں، حضور سجدے کو برا دیتے ہیں اللہ اور تسبیح کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تسبیح کو بڑھا دیا. زبان پر ذکر خدا ہے اور دل میں خیال حسین ہے کہ اگر اٹھوں گا تو حسین نیچے گر جائے گا. اللہ. سب ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ. دل میں خیال حسین ہے، زبان پر ذکر خدا ہے. اللہ. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام نبی ہیں کہ امتی ہیں؟ آپ حضور کے امتی ہیں. اگر نبی کے دل میں امتی کا خیال آ جائے
تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. اللہ. اگر امتی کے دل میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹ سبحان جاتی ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ ہے وہ ہمارا عقیدہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے دل میں نماز کی حالت میں حضور کا خیال نہ آئے تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں اللہ ہوتی. اکبر. بے اور شک. دوسرا کہتے ہیں جی اگر نماز خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ گئی. تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان لوگوں کو جن پر تیرا انعام ہوا. بے شک. اللہ کے برگزیدہ بندو کا خیال دل میں آیا کہ نہیں؟ ہائے ہائے تو ہائے. کیا اب اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا رب کو نہیں پتا کہ دل ہائے. میں خیال آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے؟ تو رب نے کیوں اللہ ترغیب دی کہ سورہ فاتحہ پڑھو؟ اللہ 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 اللہ. تو گویا دل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنا یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، یہ نماز کو نہیں توڑتا. اور دوسرا اس نے تقویت الایمان میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. اللہ. صرف اللہ کو مانو. ان کا یہ گمان ہے کہ صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، یعنی کہ کسی پر ایمان نہیں رکھنا ہے. ایمان مفصل پڑھ لے. ایمان کے ارکان میں سے بھی آتا ہے، عقیدے کے ارکان میں سے بھی آتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والکتاب والقدر و خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی کہ یہ عقیدے کے ارکان ہیں، ایمان ارکان ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی انسان کا جو عقیدہ ہے وہ ڈاماڈال ہوا، شک ہوا کسی ایک کے بارے میں، ایک کے بارے میں بھی، تو انسان کا جو عقیدہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. بے شک. اور یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں جی صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے دوسرے اس بارے میں وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی جانب منہ کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر اور نبیوں پر. اللہ فرما رہا مجھے نہیں صرف ماننا، آخرت کو بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، اور میرے نبیوں کو بھی ماننا ہے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. اللہ فرماتا ہے میرے نبیوں کو بھی مانو. اب جو طریقہ رب بتائے کیا وہ درست ہے یا جو یہ بتا رہے ہیں وہ درست ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے. بے شک. بے شک. ان لوگوں کا عقیدہ ہی خراب ہے کر سب. اور عقیدہ یہ ہے، عقیدہ ہی ہمارا اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب حضور کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ نہ ہو، پختہ نہ ہو. بے شک. بے شک. بے شک. حضور نے فرمایا کہ دلائل الخیرات کی حدیث مبارکہ کہ جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں کا جو ایمان ہے یہ برابر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہر ایک کا ایمان ایک طرح کا نہیں کہ سب لوگوں کا ایمان جو ہے وہ برابر ہو. بے شک. حضور نے فرمایا جس کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی قوی ہوگا، سبحان اللہ. اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور حضور نے فرمایا جو کفر ہے تمام لوگوں کا کفر ہے یہ بھی برابر نہیں ہے. جس کے دل میں میرا بغض جتنا ہوگا وہ اتنا ہی کافر ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیے حضور کی محبت ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان ہے. جتنی حضور کی محبت زیادہ ہوگی بندے کا اتنا ہی ایمان قوی ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور جتنا ہی حضور کا بغض زیادہ ہوگا بندہ اتنا ہی پکا کافر ہوگا. اور حضور نے فرمایا کال کھول کے سن لو جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ مسلمان نہیں. جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ مسلمان نہیں. جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں. حضور نے 3 بار یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہ جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. تو حضور فرماتے ہیں عمر جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے نہیں. تمہارا ایمان قابل قبول ہے نہیں. یعنی کہ ہر چیز سے بڑھ کر جب تک ہم حضور سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں. یعنی کہ جو ایمان کی مین بنیاد ہے وہ حضور کی محبت ہے. حضور کی محبت ہے. نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو بھی کریں، لیکن حضور کی محبت اگر دل میں نہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے. بے شک. بے شک. اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے، ماں باپ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ ہے حضور کی محبت. بے شک. جب تک حضور کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں ہوگی
جب تک حضور سے ہم پیار نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں. بے شک ماشاءاللہ. اور صحابہ کے الحمدللہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضور سے بڑھ کر محبت کی, بے شک ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی. بے شک. جب غزوہ تبوک کا موقع ہے تو حضور فرماتے ہیں صحابہ چندہ لاؤ جنگ کے لیے ہائے، جانا ہے, کچھ اخراجات سبحان اکٹھے کیے اللہ، جائیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھاتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں لے آتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں صدیق بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اور علامہ اقبال اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو بھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو بھول بس, صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس. راوی کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابتدا میں, آپ بعد میں آپ نے کلمہ پڑھا, بعد میں آپ اسلام لائے, تو آپ اپنے ابا جان کے پاس بیٹھے ہیں اسلام لانے کے بعد. عرض کرتے ہیں ابا جان یہ بتائیے کہ فلاں جنگ کا موقع تھا, آپ میری تلوار کے نیچے آئے, اللہ اکبر, میں نے آپ کو اپنے والد گرامی سمجھ کر چھوڑ دیا, سبحان اللہ. آپ بتائیے اگر میں آپ کی تلوار کے نیچے آتا تو آپ کیا کرتے؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر صاحب جواب سنیے کیا جواب دیا آپ نے. فرمایا بیٹا اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے تو میں آپ کو اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا, اللہ, یہ نہ سمجھتا کہ تو میرا خون ہے, یہ نہ سمجھتا کہ میرا تیرے ساتھ رشتہ کیا ہے, تو میرا لخت جگر ہے, یہ سمجھ کر میں تجھے نہ چھوڑتا بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا. یہ ہے میرے آقا کے صحابہ جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہی اصل ایمان ہے. اگر حضور سے محبت نہیں تو ہمارا عقیدہ بھی نہیں, عقیدہ بھی ٹھیک نہیں. بے شک. جب حضور سے محبت ٹھیک ہوگی, حضور سے پیار ٹھیک ہوگا تو تب ہی ہمارا عقیدہ درست ہوگا. بے شک. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت آپ نے وضاحت کی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی ہے, پھر ہمارا عقیدہ درست ہوگا. اگر کسی کا کوئی ذرہ برابر ہی کسی کے دل میں کچھ میل کچیل ہے تو اس کا عقیدہ درست نہیں. اگر کسی کا صحابہ کے بارے میں, کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر کسی کا حضرت امیر معاویہ سے کوئی بغض ہے تو ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت علی سے کسی کا بغض ہے تو ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اور کرسب جو عقیدہ ہے یہ اصل ہے, عمل بعد میں ہے. اکثر مقام پر اللہ رب العزت نے حکم دی یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان مقدم ہے, عامل الصالحات نیک اعمال بعد میں ہیں, عقیدہ مقدم ہے. عقیدہ جڑ ہے اور عمل درخت ہیں. اگر کسی درخت کی جو جڑ ہے وہ مضبوط نہ ہو تو درخت قائم نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر, اللہ, چاہے جتنا مرضی اس کو پانی لگائیں اس کے پتوں کو, جب جڑ مضبوط ہوگی تو تب وہ درخت قائم رہے گا. اگر جڑ ہی مضبوط نہیں تو درخت کہاں سے قائم رہے گا. لہذا اگر کسی انسان کا عقیدہ درست نہیں تو عمل بھی قابل قبول نہیں. دیکھ لیجئے منافقین نے کتنی عبادت کی ہے, بہت زیادہ عبادت کی, لیکن دل میں بغض تھا, منافق تھے, تو ان کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار, کہ جو منافقین ہیں بے شک جہنم کے انتہائی نچلے گرے میں ہوں گے. یعنی کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. نماز وہ بھی پڑھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, حج کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, ہر چیز ہر نیک عمل کرتے تھے, اعمال کرتے تھے, لیکن عقیدہ درست نہیں تھا. جب تک عقیدہ درست نہیں تو عمل بھی قابل قبول نہیں. بے شک, بے شک. عقیدے کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایمان ہمارا سلامت رکھے, اور ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں, حضور کو ماننے والے ہیں, اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں. اگر کسی کا کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی برا گمان ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں, حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں, حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو بھی ماننے والے ہیں. الحمدللہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں. اور اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط خیال رکھتا ہے, کسی کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں, غلط گمان ہے, تو ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر, حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی باکمال, بہت ہی خوبصورت سوال ہے. اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت, سبحان اللہ, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے, کیا مراد ہے اس سے؟ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آخری نبی ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ نے
آپ वसल्लम की नबूवत को साबित कर दे कि आप वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब हमारा इसके मतलब अकीदा ये होना चाहिए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आ सकता है ना बेशक आएगा बेशक बेशक क़यामत तक। बेशक जो सिलसिला नबूवत हजरत आदम ने इस्लाम से शुरू हुआ था वो आकरा आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो खत्म गया। हो गया। बेशक नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन रिसालत व नबूवत कदिन काताअत, बेशक रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी है। बेशक फला बेशक रसूल आबादी वला नबीया, और ना ही कोई रसूल है मेरे बाद और ना ही कोई नबी होगा। बेशक यानी कि बेशक आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस कायनात में हुजूर के बाद कोई ना कोई नबी आ सकता है ना आएगा। बेशक ये बेशक हमारा अकीदा होना चाहिए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। और अल्लामा गुलाम रसूल सैदी अलैहिर्रहमान ने मकालत सैदी में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने भी आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ किया। अकबर। अब फरमाते हैं वो किस तरह? अब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को औलाद अता फरमाए, साहबजादे अता फरमाए। अब दो तरह के इधर सवाल पैदा होते हैं। अल्लाह ताला या तो आपकी औलाद को नबूवत अता करता या नबूवत अता ना ना करता। करता। अल्लाह अकबर। आपकी औलाद को, हुजूर की औलाद को, साहबजादों को अल्लाह ताला या तो नबूवत अता करता या नबूवत अता ना ना करता। करता। अगर अल्लाह ताला नबूवत अता करता तो फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में फर्क आना था। बेशक अल्लाह ताला को यह गवार आना था कि मेरे महबूब की खत्म नबूवत में कोई ऐब आए, अल्लाह कोई अकबर। शक आए। अल्लाह 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 ताला ने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बच्चे थे, बेटे थे, साहबजादे थे, इसलिए वो बच्चे बचपन में ही इंतकाल फरमा गए। अल्लाह और अकबर। दूसरा ये था कि अगर नबूवत अता ना करता फिर मुनाफिकीन ने, जो हुजूर के दुश्मन थे, उन्होंने इतराज करने थे। अल्लाह अल्लाह ये अकबर। बताइए आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप सबसे अफजल नबी करार देते हैं, सुभान अल्लाह। सरदार अंबिया कहते हैं, तो जरा बताइए तो सही कि साबका अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने बाप को भी नबूवत अता की, साथ बेटे को भी बेटे अता को की। भी बेशक। बाप भी नबी है, बेटा भी बेटा भी देखी नबी है। है। लेकिन इधर अगर हजूर ही नबी है, अगर बेटा नबी ना होता तो आका अल्लाह तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर लोगों ने इतराज करने थे, ऐबजोई करने थे। तो मेरे अल्लाह। रब को ये पसंद ना था कि मेरे महबूब की तरफ कोई उंगली भी उठाए। हाय तो सुभान इसलिए अल्लाह सुभान रब अल्लाह कायनात ने आका सुभान तो अल्लाह। जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादों को बचपन में ही आपका साहबजादों का इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह और सुभान। दूसरी बात, आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में रासख होनी चाहिए। और ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि इस्माइल देलवी ने तकवीयतुल ईमान में लिखा, उसमें साथ ये बात भी लिखी आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इस तरह की जाए जिस तरह माज़अल्लाह बरेबाई की करते हैं। खैर साहब, सवाल है, अब मुझे ये बताइए कि हम जब अपने किसी बड़े भाई से गुफ्तगू करते हैं, गुफ्त शनीद होते हैं, बातचीत करते हैं, तो बाज़ औक़ात मामला इस हद तक चले बेशक जाते हैं कि कभी गुस्से की हालत में इंसान की अपने भाई से जो आवाज़ है वो बुलंद हो जाती है, बेशक ऐसी बात बुलंद हो जाती है। बिल्कुल अगर बुलंद हो जाए तो इंसान के जो अमाल हैं, नेकियां हैं, वो ज़ाया नहीं होती। बेशक अगर हजूर को माज़अल्लाह बड़े भाई की तरह शुमार किया जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, क्या ईमान वालों अपनी आवाज़ों को मेरे महबूब की आवाज़ से बुलंद न करना। अल्लाह अल्लाह ताला अकबर। ने हुक्म बेशक दिया है कि अपनी आवाज़ों को मेरे महबूब की आवाज़ से बुलंद न अल्लाह करना। अकबर। अगर तुम मेरे महबूब की आवाज़ से बुलंद करोगे तो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। बेशक बड़े भाई के साथ हम गुफ्तगू करें, आवाज़ बुलंद भी हो जाए लेकिन अमाल ज़ाया नहीं होते। हजूर के साथ बात करें, अगर आवाज़ बुलंद हो गई तो अमाल ज़ाया। जो अल्लाह कहते हैं कि माज़अल्लाह हजूर की बड़े भाई की तरह ताज़ीम करें, तो बताइए उनका अकीदा दुरुस्त है कि नहीं? अल्लाह अकबर। इंतहाई गलत अकीदा है। और बेशक दूसरी बात, बड़े भाई की जो बीवी होती है वो हमारी भाभी लगती है। तो अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों से उनकी जानों के भी ज्यादा करीब है। और जो नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। माए बेशक हजूर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, इधर बड़े भाई की बीवी भाभी भाभी लगती है। तो हुजूर की जो बीवी है वो हमारी माँ लगती है। बेशक बताइए भाभी और माँ में कुछ फर्क है कि अल्लाह नहीं? अल्लाह अल्लाह बेशक हुजूर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ताज़ीम है वो हद दर्जा तक की जाए। बेशक यानी बेशक कि आका दो जहां सल्लल्लाहु आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नबी नहीं आ नहीं। सकता। और आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ किसी तरह का की अफजोई ना की जाए। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला ने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। बेशक यानी कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कोई ऐसा ऐब है ही नहीं
کہ جو جس کو ہم بیان کر سکیں۔ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے وضاحت کی کہ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور نے خود فرمایا کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آئیے ہم آخری سوال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ علامہ صاحب، ہم اس حوالے سے عقیدے کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ ان بزرگوں کا عقیدہ کیسا تھا، حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا، پیچھے بھی ہم نے عقیدے کے حوالے سے سنا۔ ہمیں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم کس طرح رہ گئے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اشارہ فرما دیے۔ جی کہ صاحب، اس پرفتن دور میں جب دیکھا جائے تو کبھی ناموس سے صحابہ پر، اللہ کبھی ناموس سے اہل بیت پر، کبھی اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، معاذ اللہ اختلافات کیے جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں میں سمجھتا ہوں، اور ہمارے علماء اہل سنت بھی یہ سمجھتے ہیں، اس پرفتن دور میں سب سے جو بہتر طریقہ وہ ہے یہ کہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا اللہ تاجدار اللہ بریلوی کی اللہ تعلیمات کو سامنے اللہ، لایا جائے، سبحان اللہ آپ کے عقائد پر عمل کیا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ جو بزرگوں نے اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کر دی وہ انتہا کی تحقیق کر اللہ دی، اللہ اللہ، اس کے بعد کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ بے شک عقائد میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، فروعی مسائل میں ہو سکتی ہے لیکن عقائد میں نہیں۔ اور امام اہل سنت کی چھتری اس طرح کی چھتری ہے جس میں آپ کو صحابہ کی محبت بھی ملے گی اور اہل بیت کی محبت بھی ملے گی۔ اگر دیکھا جائے فی وقت تو کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن اہل بیت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن صحابہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو الحمدللہ امام اہل سنت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی، اور آپ وسلم کے صحابہ کی محبت کو، اور اہل محبت کی اہل بیت کی محبت کو بھی لازمی قرار دیا ہے، یعنی کہ ہم فی زمانہ امام اہل سنت علیہ رحمہ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے عقیدے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ یہ موضوع اس طرح کا ہے کہ اگر ہم سارا دن میں گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آپ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے پیر صاحب پیر مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، بے شک اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا وہ ڈن ہے، اس کے اوپر آنکھیں بند ہے، کوئی گنجائش نہیں اس کے اندر۔ تو ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، پیر و مرشد کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر اس پرفتن دور کے اندر آپ اپنا ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دعوت اسلامی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، آپ کے ایک عقائد کے اندر کوئی بھی کمزوری نہیں ہوگی، آپ کے عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کے ساتھ لگن رہے گی تو آپ کے عقیدے کی حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔